السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا نائب۔ ناظرین، لاہور شہر میرا پیارا شہر چند سالوں سے آلودگی کے شہروں کے ناموں میں سب سے سرفہرست جا رہا ہے۔ یہ لاہور شہر وہ شہر ہے جو کہ سرسبز بھی ہے اور سرسبز مزید ہونے جا رہا ہے، لیکن جب بھی آلودگی کی وبا آتی ہے تو اس میں میرا شہر سونا شہر لاہور پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات محمد ناظم ایاز عالم صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ماحولیات پہ، آلودگی پہ ماحولیات کا جو ادارہ ہے وہ قابو نہیں پا رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ابھی لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور آبادی کے بڑھتے بڑھتے آلودگی کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا اداروں، حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا ادارے اپنا کام نہیں کر رہے یا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، حکومت ان کو وہ چیزیں مہیا نہیں کر رہی جس سے ادارے جو ہیں وہ کام کر سکیں۔ آج ہم ان چیزوں کو جانیں گے، ان چیزوں کے مسائل پہ ڈسکشن کریں گے محمد ناظم ایاز عالم صاحب سے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات لاہور ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میرا نہیں خیال کہ ابھی تو یہ لاہور کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ عرصہ 8-10 دن سے ہی انہوں نے یہاں چارج لیا ہے، لیکن جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ان کی میٹنگز ہیں اس سے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ماحولیات کی جو آلودگی کا جو لاہور میں لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں محمد ناظم صاحب سے یہ بات کروں گا کہ ایک تو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا تھوڑا سا پروفائل کیا ہے، آپ کہاں کہاں ماحولیات کے اداروں میں کام کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اور جب سے آپ نے لاہور کا چارج لیا ہے تو آپ کا کیا مشن ہے، آپ لاہور کو کس طرح آلودگی سے پاک کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے کوہ نور نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں پر ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے اور اتنا ان کا وہ لاہور کے حوالے سے کنسرنز ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں کہ میرا نام محمد ناظم ایاز عالم ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ لاہور ہوں، اور ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی نیا اپوائنٹ ہوا ہوں، میری تقریباً 26 سال کی سروس ہے، اور میں اس سے پہلے بھی لاہور میں راول پنڈی، جہلم، چکوال، قصور، شیخو پورہ، یعنی جہاں پر میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں اور الحمدللہ محکمے کے لیے ایک عزت کمائی ہے۔ اسی طریقے سے میری خدمات کے اعتراف میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے میری خدمات 2018 میں مانگ لی تھی پنجاب گورنمنٹ سے، اور میں 3 سال فیڈرل گورنمنٹ میں بطور ایڈمنسٹریٹر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کی کام کر کے آیا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں قصور میں پوسٹنگ تھی میری، اور وہاں پر میں ٹرینریز کے حوالے سے بڑا زبردست پروجیکٹ چلا رہا ہوں، چونکہ وہاں پر جو ٹرینریز ہیں کرومیم یوز کرتی ہیں جو کہ کارسینوجینک ہے، کینسر پیدا کرنے کا باعث ہے، اور میں تقریباً 300 ٹرینریز کو ڈائریکشن نوٹسز جاری کر چکا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اپنا انڈیویجول کروم ریکوری پلانٹ وہ لگائیں گے۔ اس میں کافی حد تک ہمارا وہ کام آگے چل رہا ہے۔ تو اب گورنمنٹ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے لاہور کے اسموگ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا سارا ایکسپیرینس اور تجربے کی روشنی میں اس پہ بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ اسی حوالے سے میں نے ابھی مجھے چارج میں نے 1 ہفتہ ہوا ہے، تو میں نے کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے ان کو ایک نوٹ پٹ اپ کر کے ان سے میں نے یہ 2 دن پہلے ڈویژن لاہور کی ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کی جو سپروائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد کروا دیا ہے، اور رنداوا صاحب نے تمام ڈویژن کے جو ہمارے ڈپٹی کمشنر حضرات کو بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ انوائرمنٹ سے بھرپور تعاون کریں اور ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا ناظم صاحب کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کے اندر اکثر لاہور میں جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ملوں کی، فیکٹریز کی بہت بڑی ایک تعداد کام کر رہی ہے، اور آپ اکثر ٹریول کرتے دیکھیں تو آپ کو ان کا اسموک نکلتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے کاربن پہ استعمال پہ شاید لاہور ہائی کورٹ اگر میں غلط نہ ہوں تو اس کی طرف سے پابندی بھی شاید عائد کی گئی۔ تو آپ نے جب سے لاہور کا چارج لیا ہے آپ نے ڈیفینیٹلی ان علاقوں کے وزٹ کیے ہوں گے، آپ نے کاربن کی روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے جو لاہور شہر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور شہر ہمارا سب سے خوبصورت شہر ہے ملک پاکستان کا. یہ باغات کا شہر ہے, کالجز کا شہر ہے, ہمارے جو اینشنٹ کلچر کا یہ شہر ہے اور انٹرنیشنل ریناؤنڈ سٹی ہے. لیکن اس کے جو ماحولیاتی مسائل آج میں پیش آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو جو آبادی کا ان پلانڈ مائیگریشن ہے لاہور کے اندر, وہ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے شہروں سے لوگ یہاں پر مائیگریٹ ہو رہے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز پھیلتی چلی جا رہی ہیں, جو ہمارے زرعی علاقے تھے لاہور کی اردو نواب میں تھے, وہ ختم ہو رہے ہیں اور وہاں پر اب کنکریٹ کا جنگل ایک آ چکا ہے. یہ دو مین اس کی وجوہات ہیں. اب جہاں لاہور شہر کے باہر کے علاقوں میں یعنی پہلے انڈسٹریز ہوتی تھی, وہاں بھی آبادی آ چکی ہیں. اب یہ ہمیں جو مسائل آج کل پیش آ رہے ہیں, اس کی مین وجوہات یہ ہیں کہ درخت کٹ چکے ہیں, ایگریکلچر لینڈ ختم ہو چکی ہے, وہاں پر یہ کنکریٹ کا ایک جنگل آ چکا ہے. اسی طریقے سے ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے آبادی کو اتنی ہی ٹرانسپورٹ کا ایڈیشن ہو چکا ہے. اگر ہم دیکھیں آج سے 25-30 سال پہلے کتنی ٹرانسپورٹ تھی, جہاں پر کتنی صاف ہوا تھی, کتنی ہریالی تھی اور باغات کا شہر تھا, وہ اجڑتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ آ چکی ہے, آبادی بہت زیادہ ہے, اور اسی طریقے سے ہماری جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں یہ اس کا مین فیکٹر ہے. اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ یہاں پر یہ کاربن کا بڑا ایک ایشو آ رہا ہے, وہ اس کی وجہ مین میں یہ سمجھتا ہوں جو انڈسٹری ہماری ہے اس کے پاس فیول کی فقدان ہے. ہمارے ملک میں چونکہ بہت زیادہ آبادی ہے تو سوئی گیس کا بہت کنزمپشن بہت زیادہ ہے, گھروں میں استعمال ہو رہی ہے, صنعت کاروں میں استعمال ہو رہی ہے. اور لاہور شہر کی مین انڈسٹری اسٹیل انڈسٹری ہے. ان کے پاس فیول سوئی گیس ہے یا الیکٹریسٹی ہے. الیکٹریسٹی بھی وہ شارٹیج ہے, سوئی گیس ویسے ہی شارٹ ہوتی ہے سردیوں کے اندر. انہوں نے اس کا جو متبادل ایندھن ہے وہ کاربن کی شکل میں تلاش کر لیا ہے. وہ سستا بھی پڑتا ہے, ایزیلی اویلیبل بھی ہے, اور وہ ٹائروں سے بنا رہے ہیں. لیکن اس کے جو ماحولیاتی اثرات ہیں بڑے ہولناک قسم کے. جب یہ جلتا ہے ساری فضا پولوٹیڈ ہو جاتی ہے, آبادی متاثر ہوتی ہے, اسموک کی کنٹریبیوشن بنتی ہے. اور اس حوالے سے ہائی کورٹ کی بھی کلیئر ڈائریکشنز ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہم کسی بھی ایسی انڈسٹری کو جو کاربن یوز کرتی ہے نہیں چلنے دیں گے, اور جو کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں جو پائرولوسس پلانٹس ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ان سب کو ہم انشاءاللہ بند کریں گے. نہیں, اس ڈیٹا پہ ابھی تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ جب سے آپ نے چائے لی آپ نے کوئی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی؟ ہاں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے, ابھی میں ہاسپٹلس کی وہ میٹنگ کروا کے آ رہا ہوں. اور اس حوالے سے میں نے جو ہماری فیلڈ کے 5 ہمارے اینٹی اسموک اسکواڈز ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اس کی انوینٹری بنائیں کہ ہماری کتنی انڈسٹری ایسی ہے کہ جو کاربن یوز کر رہی ہے, اس کی بھی انوینٹری بنائیں گے. GPS کوآرڈینیٹس کے ساتھ بنے گی, اس کی ہم میپس بنا رہے ہیں, پورا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم گوگل لنک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں, عام شہری بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. ان کی انوینٹری بننے کے بعد اگلا مرحلہ نیکسٹ ویک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, کریک ڈاؤن سٹارٹ کر رہے ہیں. ان تمام سب سے پہلے جو سورسز ہیں کاربن پروڈیوس کرنے کے پائرولوسس پلانٹس ان کو بند کریں گے. اس کے بعد جہاں جہاں اسٹیل انڈسٹری میں یہ ایز اے فیول استعمال ہو رہا ہے ان کے علاوہ بھرپور کارروائی کریں. تو یہ کریک ڈاؤن کب سٹارٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل جی نیکسٹ ویک منڈے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم انوینٹری اسی ہفتے انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے, ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ جائے گا. اس پہ اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان پلانڈ طریقے سے نہیں چلنا. آج وہاں سے کمپلینٹ آئی وہاں پہنچ جائیں, کل دوسرے علاقے سے دوسرے علاقے پہنچ جائیں. ہم پوری پلاننگ کر کے ہر علاقے کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اس ڈیٹا کے حساب سے چلیں گے, پوری ایک سیمیٹریکل طریقے سے ہم آگے چلیں. اچھا نان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اکثر ڈپارٹمنٹوں میں, اداروں میں جو ادارے کی فورس ہوتی ہے, جو اس کی جو فورس جا کے آپریشنل فورس ہوتی ہے جو کہ علاقوں میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے, ان کے حوالے سے کرپشن کے کیسز بہت سامنے آتے ہیں. اکثر انڈسٹریز جو ہیں وہ انہی کے سر پہ, اداروں کے ہی سروں پہ چل رہی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کوئی آپ نے پلاننگ سوچی ہے؟ کیونکہ ایک لاہور ایک اتنا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ لوگوں کے تعلقات بھی ہیں, فنانس بھی ہے, کیونکہ فائنینشیل انڈسٹریل لوگ پیسہ کرتے ہیں اور پیسے کے استعمال سے وہ اداروں کو خریدتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا ابھی تک کوئی سوچا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ملازمین کی کرپشن کو روک سکیں؟ جی, اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آتے ساتھ تمام جو انسپیکٹرز کا جو ایریا جورسڈکشن تھا جو ٹاؤن الاٹ ہوئے تھے وہ چینج کر دی ہیں. پہلا اسٹیپ تو میں نے یہ اٹھایا. دوسرا اسٹیپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بھی وہ ہمارے انسپیکٹر جاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں یا پیسے لے کے چلنے کی اجازت دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دور میں تو یہ قابل قبول تھا کہ بھی انسپیکٹر جاتا ہے, اس کی اپنی اجارہ داری ہے. اب ہمیں ہمارے انسپیکٹرز کو ڈپٹی کمشنر مانیٹر کر رہا ہے,
कमिश्नर हजरात मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टर जनरल साहब मॉनिटर कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है। हर हफ्ते हाई कोर्ट में इसके केसेस लगे होते हैं, यानी अकेले इंस्पेक्टर की जो इजारादारी ख़त्म हो चुकी है, अब उसके ऊपर 8-10 निगाहें हर वक्त उसको ऑब्जर्व कर रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगा जो इन किस्म के हालात में कोई ऐसी हमाकत करेगा। दूसरा, जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को बंद करेंगे, FIR कटवाएंगे, सील करेंगे उसकी जो गलत कामों की वजह से, वो यकीनन इल्ज़ाम भी लगाएगा। मेरे ख्याल के ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी ही होती है सनतकारों की तरफ से। अच्छा, लाहौर एक बड़ा शहर है और ये इदारा के एक लंबे टाइम से जब काम कर रहा है, तो क्या वजूहात हैं कि जब आलूदगी की तरफ ये शहर जा रहा था, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की इसमें नाअहली है या अदारों की नाअहली है कि इसको उस टाइम पे नहीं कंट्रोल किया जा सका? हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब चीज़ पानी सर से गुजर जाता है तो हुकूमतों को और अदारों को होश आता है। हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को, अदलिया को जो है वो उस पर नोटिस लेना पड़ता है। क्या वजह, अदारे काम नहीं करना चाहते या सहूलियात का फुकदान है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अचानक एक इमरजेंट इशू हमारे सामने आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। आप देखें, रिसेंटली हमारे यहाँ जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुकी हैं, अचानक सर्दियों में गर्मी आ जाती है, गर्मी में सर्दी आ जाती है, बारिशें हो रही हैं। और जो लास्ट टाइम हमने देखा होगा, जो पिछले साल खुदा माफ़ करे जैसी बारिशें हुई थी, उसमें वो आप देखें कितनी तबाही हमारे इलाके में हुई। हालांकि पहले अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा मुल्क पाकिस्तान है। आप देखें कि आज से 5-6 साल पहले ये मसाइल नहीं थे, अब न्यू दिल्ली, लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में नंबर 1 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनली हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उससे भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल हमें जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसका मेन अफेक्टेड हमारा सिटी लाहौर है। और इस हवाले से जो कि न्यू फिनोमिना था, आज से पहले कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ था कि अचानक स्मोक भी आ जाएगी, स्मोक भी होगा और उन लोगों को सांस लेना दूभर हो जाएगा, पहले कभी था ही नहीं इस किस्म का। लेकिन जो ही जो नया इशू सामने आया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी अदालतें ज़िंदा हैं, हमारे महकमे एक्टिव हैं, उन्होंने फ़ौरन इसका नोटिस लिया, हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट बड़े एक्टिव हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हजरात बड़ी फील्ड में निकले हुए हैं, कमिश्नर हजरात उसकी मीटिंग्स ले रहे हैं। यानी एक असल चीज़ ये होती है कि अवेयरनेस आना और एक सेंसिटाइज होना, यानी हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में सेंसिटाइज्ड हैं। और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले सिर्फ स्मोक हम समझते थे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काम होगा, पूरा साल आराम होगा। इस बार मैंने देखा है कि तमाम महकमे, चाहे ज़िला इंतज़ामिया है या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन है, उसमें पूरे साल से ही हमारी स्ट्रेटजी चल रही होती है, पूरा साल हमारी कार्रवाई चल रही होती है। और आप देखेंगे इसी एक महीने के अंदर हमने तकरीबन कुछ 74 FIR दर्ज करवाई हैं सनतकारों के ख़िलाफ़, सील्स किए हैं हमने, जुर्माने उनको फ़ाइन कर रहे हैं। जो पहले कंसेप्ट था कि सिर्फ ये स्मोक के 3 महीनों में होता है, पूरा साल ये एक्टिविटी जारी है। और इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह स्मोक बहुत कम होगी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि हमने 74 मुकदमात दर्ज करवाए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट पे, आपने उससे पहले क्या उनके साथ कोई मीटिंग भी की है, कोई लाए अमल इनके साथ डिस्कस किया हो कि भाई कि किस तरीके से इन लोगों की कोऑपरेशन से किस तरीके से एनवायरनमेंट पे काबू पाया जा सकता है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको पहले एतमाद में लेना चाहिए। इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लाहौर शहर के स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, पायरोलिसिस प्लांट्स वाले हैं, इंडक्शन फर्नेसेस वाले हैं, इनकी हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, डायरेक्टर जनरल साहब के साथ काफ़ी इनकी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी हैं। इन सबसे मिल के हमने एक पॉलिसी बनाई कि तमाम जो सनतकार एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लाहौर शहर के लिए, वो जो जिसे कहते हैं बैंड फ्यूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो करेंगे उनके अलावा खुद इजाज़त दी है सनतकारों ने कि जो इस्तेमाल करता है उस पर एक्शन ले आप। अच्छा, ये अभी आपने बताया कि अस्पतालों के जो वेस्टेज है उसके हवाले से भी आपकी मीटिंग्स चल रही हैं ताकि वो भी उसको भी कंट्रोल किया जा सके। कुछ थोड़ा सा उस पर मैं हमारे नाज़रीन को बताएं कि मार्केट के अंदर अक्सर ख़बरों में आप देखते हैं कि उसकी जो वेस्टेज है उसको बल्कि बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से बहुत से इशू सामने आए। तो अब माहौलियात जो अदारा है वो इसके ऊपर क्या करने जा रहा है? जी, ये एक ऐसा इशू है जो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शियस वेस्ट पैदा होता है, अगर आप टोटल वेस्ट का देखें जो हॉस्पिटल पैदा होता है, सिर्फ 15% है जो आलूदा होता है, जरासीमी आलूदा जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट।
باقی جو ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے بس 85% وہ نان انفیکشس ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس 15% کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں 100% انفیکشس ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا لاہور کے اندر کہ جو ہمارے ہاسپٹلس کے جو ملازمین لوڈ طبقہ ہے وہ اس میں ملوث تھا. حالانکہ آئیڈیلی جو ہاسپٹل کا ویسٹ پیدا ہوتا ہے اس کو 1200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انسنریٹ ہونا چاہیے, اس کو جل جانا چاہیے, پھر اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں. لیکن ایک مافیا تھا تاجروں کا جو کہ اس کو پرچیز کر رہا تھا. وہ اس کو پرچیز کر لیتے, سستا دام لے لیتے تھے, سرنجز دوبارہ 2 کے استعمال کر لیتے تھے. جو دوسری وائلز ہوتی ہیں, دوسری بوٹلز ہوتی ہیں گلوکوز کی, بلڈ کی, اس کا وہ دانہ بنا کے اس کا اسٹرا بن رہا تھا. اس کے جو ہمارے کھانے کے جو پلاسٹک کے چمچ ہوتے ہیں وہ ان سے بن رہے تھے. اور کافی جیسے آپ نے بتایا یوٹینسلز اس کے بن رہے ہیں, برتن بن رہے ہیں. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ بنتے ہیں صرف 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹ کر کے بن جاتے ہیں. اس میں وہ جو جراثیمی اس میں اثرات ختم نہیں ہوتے, اور جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر بھی وہی اثرات آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاسپٹلز لوگوں سے بھرے پڑے جو مریض ہیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں, خواتین بیمار ہو رہی ہیں, کینسر پھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ میل پریکٹس تھی. اب اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. انہوں نے پورے پنجاب میں اس کے اوپر سینسٹائز کیا ہے تمام لوگوں کو. اس پہ ابھی کل ہی ہمارے سیکرٹری صاحب ساجد چوہان صاحب نے صوبائی لیول پہ جو ہاسپٹل ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا ہے, اس پہ سخت ہدایت دی ہے کہ پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوگا. پھر انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ہر ڈویژن پہ کمشنر صاحبان اس کی میٹنگ کریں گے, اور تمام پنجاب کے جو ڈویژنس میں تمام کمشنر اس کے اوپر میٹنگ کر لی ہیں. پھر انہوں نے کہا تمام اضلاع کے اندر تمام جو ڈپٹی کمشنرس پہ میٹنگز کریں گے. ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ ہر ضلع کی لیول پہ جا کے اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیا جائے. جو ہمارے بند انسینریٹرز ہیں ان کو چلایا جائے جہاں پر یہ سارا برن ہوتا ہے. ہاسپٹلس کا معیار بہتر کیا جائے. جو ہمارے رولز ہیں ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ رولز, اس پہ اوپر 100% جو ہے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ناظر, یہ بتائیں کہ ادارے کام بھی کرتے ہیں, ادارے FIR بھی درج کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ قانون میں بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ان کی سزاؤں کے لیے؟ کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے offense پہ جب آپ لوگ جا کے اپنی جان کی بازی لگا کے بندے کو اریسٹ کرواتے ہیں, FIR کرواتے ہیں, صبح وہ ضمانت لے کے آ جاتا ہے. اب جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹیج والا معاملہ ہے, یہ ایک ایسا offense ہے کہ یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں قانون کو بھی جو ہے وہ قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ بیلیبل offense ہی نہ ان پہ لگے ہو کہ یہ ضمانتیں نہ لے سکیں, ان کو جیلوں میں پڑے رہنا چاہیے؟ تو کیا اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے ابھی؟ جی بالکل. اس حوالے سے جو ہمیں فیلڈ کے اندر ہمارے ٹیموں کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ہماری جو اتھارٹیز کے علم میں آ رہے ہیں. اور کل بھی جو صوبائی لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ جو مسائل پیش آئیں گے اس حوالے سے قانون سازی بھی کی جائے گی, اور اگر ضرورت پیش ہے کہ اس میں تبدیلی بھی لائی جائے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ابھی تک کیا کام ہوا ہے؟ مطلب آپ کی کوئی آفیسر کے ساتھ کوئی اس میں میٹنگ ہوئی ہے, کوئی آپ نے گورنمنٹ کو کوئی سجیشنز دی ہیں؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں, کل جو ہماری صوبائی ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ہیلتھ کے نمائندگان بھی تھے, ہیلتھ کیئر کمیشن کے نمائندگان بھی تھے, ہاسپٹلس پرائیویٹ کے بھی نمائندگان تھے. اس میں ہم نے اپنی اپنی تجاویز بنا لی ہیں, ہمیں نیکسٹ میٹنگ میں وہ جمع کروانی ہے انشاءاللہ. اس پہ کافی تبدیلی. تو اس سے پہلے ابھی تک جو ہے وہ کیا سزا دی جاتی تھی کہ اگر ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں کاربن یوز کرتے یا وہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے اور اس کا وہ سورس ہے اس کا, تو اس کے لیے ابھی تک کیا سزا دی جاتی تھی؟ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جو میری اسٹریٹجی ہوگی ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کی پلفریج کے حوالے سے. اس میں پہلے میں نے دیکھا ہے کہ جو جہاں پر ایسے گوڈاؤنس میں دیکھے یا جنک یارڈس جہاں پر کوئی ایسا ویسٹ پایا گیا, سرنجز ہیں یا جو وائلس پائی جا رہی ہیں جہاں انفیکشس ویسٹ ہے, تو لڑکے جاتے تھے وہاں پر FIR کٹوا کے آ جاتے تھے. وہ کام ویسے ہی چل رہا تھا. اب میں نے کہا ہے کہ اس کو سیل کیا جائے گا, اس کی مانیٹرنگ ہوگی, اور تب تک اس کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اپنا ویسٹ اٹھا کے ایک پرائیویٹ یا گورنمنٹ جہاں سے بھی وہ اس کو انسنریٹ نہیں کروائے گا. وہ کروائے گا, اس کو خالی کرے گا, تو پھر اس کی سیل ختم ہوگی. اوکے. لیکن ابھی تک جو آپ کی طرف سے وائلیشن پہ سزائیں دی جا رہی تھی وہ کیا ہیں؟ جو انوائرمنٹ کی طرف سے FIR کے بعد کیا آپ لوگوں نے FIR کٹوا دی, FIR کے بعد جوڈیشری میں چلا گیا, کیس عدالتوں میں چلا گیا, آپ کے لائرز وہاں جاتے ہیں, تو ابھی تک جو کسی بھی مجرم کو جو جرم کر رہا ہے آلودگی پھیلانے میں, اس کو کیا سزا دی جا رہی تھی ابھی تک؟ دیکھیں اس میں پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں. دوسرا سٹیپ ہے اگر وہ سیل توڑتا ہے یا دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کے اوپر ہم FIR درج کرواتے ہیں.
اور اس بار ہم FIR میں وہ شکیں ڈال رہے ہیں جس سے اس کی ضمانت نہ ہو سکے، اور ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہاں پر جا کے پلیڈ کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو انسانی قتل کرائم ہے، جو ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے، ان کے اندر بیماریاں پھیلا رہا ہے. اور اس بار میں نے دیکھا عدلیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ایسے کیسز میں ضمانت نہیں لے رہی بلکہ اس کو پوری سزا دے رہی ہے. اچھا، لاہور میں بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی آلودگی کو زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ لاہوری جو شہری ہیں ہمارے، ان ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کی آلودگی کا لاہوریوں کو زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں، لاہور کے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بڑے مسائل ہیں وہ مائیگریشن ہے، جو ان پلانڈ مائیگریشن یہاں پر ہو رہی ہے، ٹاؤن پلاننگز ہو رہی ہیں، ہماری جو ہاؤسنگ کالونی پھیل رہی ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ ضرور تجویز دینا چاہتا ہوں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں کہ ہمیں فردر ہاؤسنگ سکیمز کو بند کرنا پڑے گا. اس حوالے سے میں ایک رپورٹ بھی تیار کروں انشاءاللہ، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے بھی شیئر کروں گا، محکمے کو بھی بھجواؤں گا. ہمیں اس کو روکنا پڑے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی پڑے گی. میرا ایک یہ خیال ہے کہ میں سب سے پہلے علاقے کی تقسیم کروں گا پورے لاہور کی، جہاں پر ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ آ رہا ہے اس کو فوکس کروں گا، وہاں پر زیادہ پلانٹیشن کمپینیں چلاؤں گا، وہاں میں زیادہ درخت چاہیے، وہاں میں ٹریفک کم چاہیے، وہاں انڈسٹری کم چاہیے. ہمیں اس طریقے سے ٹارگیٹڈ اپروچ پہ چلنا پڑے گا. جی ناظرین، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور محمد ناظم صاحب سے بڑی زبردست گفتگو ہماری چل رہی ہے آلودگی کے حوالے سے. بریک کے بعد ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاہور میں ان کے پاس جو سٹاف ہے اس کی تعداد کیا ہے اور ان کو کیا سٹاف کی کمی بھی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حکومت کو کچھ لکھ کے دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے سٹاف کو پورا کیا جائے. تو حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ناظرین. ہم جیسے کہ آپ بریک سے پہلے محمد ناظم ایاز عالم صاحب سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے آلودگی کے حوالے سے، اور ماحولیات کیا کرنے جا رہا ہے ان وائلیٹرز کے خلاف جو کہ آلودگی پھیلا رہے ہیں. ناظم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس فیلڈ فورس کتنی ہے؟ کیونکہ آپ آئے ہیں، آپ نے لاہور کی فیلڈ فورس کو دیکھنا ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی لاہور کو کور بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس فیلڈ فورس کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس ٹوٹل کتنا سٹاف ہے، فیلڈ فورس کتنی ہے، اور اگر اس کی کمی ہے تو کیا آپ نے اس سلسلے میں حکومت سے کوئی رابطہ کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. لاہور شہر میں میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ فیلڈ فورس لاہور شہر میں ہے، کیونکہ 9 ٹاؤنز یہاں پر ہیں اور 9 انسپیکٹرز ہونے چاہیے. لیکن ابھی 7 ہمارے پاس انسپیکٹرز ہیں اور 7 ابھی فیلڈ اسسٹنٹس ہیں. 2 انسپیکٹرز کی شارٹیج ہے. اور یہاں پر میں بطور خاص یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری ڈائریکٹر جنرل صاحبہ ہیں میڈم نادیہ ثاقب صاحبہ، اور جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں ساجد چوہان صاحب، انہوں نے مجھے بھرپور یہ بڑا ایمبیشیس ہو کے بتایا ہے کہ جو بھی یہاں پر شارٹیج ہوگی اسٹاف کے حوالے سے، کسی بھی لاجسٹکس کے حوالے سے، وہ اس میں بھرپور طریقے سے پرائرٹی پہ اس کو ہینڈل کریں گے. اور میں نے ان کو بتایا ہے، لکھ کے بھی دیا ہے کہ ہمیں یہ شارٹیج ہے، اور انہوں نے اس پہ بڑی ہمیں امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر اس کو پورا کریں گے. اچھا، ٹرانسپورٹ ڈیفینیٹلی جب فیلڈ پہ فورس جاتی ہے تو اس کو گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹولز پورے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آپریشنل ونگ میں ٹولز پورے ہیں؟ آپ پورے ٹولز کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ جا رہے ہیں لاہور کے علاقوں میں؟ نہیں، اس پہ ہمیں تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہمیں جو ہمارے جوڈیشل کمیشن جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن میں بنا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں 4 وہیکلس پرووائڈ کی ہوئی تھیں جو کہ یہ ٹویوٹا ہائیلکس گاڑیاں تھیں، اور اس پہ ہمارے انسپیکٹرز جاتے تھے. اس کا ایک اچھا امپریشن بھی تھا انڈسٹری کے اوپر کہ بھی بڑی ایک اسکواڈ آ گیا اور کام بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور جو ہمارا لیگل ایکشن ہوتا ہے اس کو کرنا بڑا آسان ہو رہا تھا. لیکن یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے اس کو واپس منگوا لیا ہے اور ابھی انہی کے پاس ہے. تو یہ معاملہ میں نے ریٹن بھی اور وربلی بھی بتا دیا ہمارے سیکرٹری صاحب کو اور ہمارے ڈی جی صاحبہ کو، اور وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہوپ فلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر میں واپس مل جائے. تو اس سے آپریشن پہ اور جو آپ کے معاملات اس پہ فرق نہیں پڑے گا اس ڈیوریشن میں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا عملہ ہے یہ نہیں کہ صرف وہ سرکاری ڈیوٹی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ لاہور شہر ہمارا، ہم اس کا کسٹوڈین ہیں، انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ اپنی موٹر سائیکلوں پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں گاڑیاں نہیں ہیں تو ہم نے کام سٹاپ کر دیا ہے. ہمارا کام اسی جذبے سے جاری و ساری ہے، بلکہ لڑکے زیادہ ایمبیشیس ہو کے کام کر رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی یہ جو گاڑی کے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ماحولیات کے حوالے سے، آلودگی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کمشنر لاہور بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، ڈی جی، سیکرٹری سب لگے ہوئے ہیں.
اور اس میں مختلف محکمے جو ہیں آپ کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کی کیا اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے کہ لاہور میں جو پولوشن پھیلانے والی گاڑیاں ہیں اس کے خلاف آپ لوگ کیا کارروائی کر رہے ہیں اور مزید ان کے خلاف کیا کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں محمد رنداوا صاحب از ویری آپٹمسٹک, ویری انرجیٹک, اور انہوں نے ہمیں بڑی کائنڈنس دکھائی, ہمیں ٹیمیں دی ہیں, ٹریفک پولیس کی طرف لے کے دی ہیں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز لے کے دی ہیں. اب ہمارے 2 اسکواڈز ہیں لاہور میں فل فلیج اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہمارے وہیکولر پولوشن ہے. اس پہ ہمارے 2 اسکواڈ جس میں ایک انسپیکٹر انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اور ہمارے 2 جو ہمارے ٹریفک پولیس کے نمائندے ہیں, اور ڈیلی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پچھلے 1 ہفتے کے دوران تقریباً 78 وہیکلس کو انہوں نے امپاؤنڈ کیا, بند کر دیا جو پولوشن پھیلا رہی تھی, اور تقریباً کوئی 38,000 فائن بھی کیا. اچھا, اس سلسلے میں اکثر جو ہیں وہ مزدا جو کہ کمرشل ٹرانسپورٹس یوز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ سرکاری گاڑیاں جو بھی ڈپارٹمنٹس کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دھواں پھیلاتی ہوئی لاہور میں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. LWMC کی گاڑیاں دیکھ لیں. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک عوام کو سمجھانا, عوام کے خلاف کارروائیاں کرنا تو آپ کا رائٹ ہے, اداروں کا کام ہے, لیکن کیا اداروں کا اپنے جو سرکاری آپ کے ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا کوئی ایسا آغاز کیا آپ نے؟ جی میں اس پہ بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت کافی تبدیل ہو چکا ہے, چونکہ ہم کافی فیزز میں سے گزرا ہے ہمارا ملک, جیسے اسموگ ہے, فلڈز آتے ہیں, وہ زلزلے آتے ہیں. اس پہ یہ جو تفریق ہے نا کہ یہ حکومت کا ہے, اس پہ ایکشن نہیں کرنا, یہ پرائیویٹ اس کو پکڑنا, وہ ختم ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کل جو ہمارے سیکرٹری صاحب ساجد چوہان صاحب نے ایک صوبائی لیول کی میٹنگ ہے ہاسپٹلس کے اوپر, انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹل اس پلفریج میں انوالوڈ ہے, جن کا ویسٹ پراپر انسٹنٹ نہیں ہو, سب سے پہلے ان کو پکڑیں اور وہی سزا ان کو دیں جو پرائیویٹ کو دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں ہماری میڈم نادیہ صاحبہ کی بھی کہ آپ نے کسی سرکاری گاڑی کو بھی نہیں چھوڑنا, یہ کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ جو ہے یہ پرائیویٹ ہے, اس کو پکڑنا ہے, اس کو چھوڑنا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں سرکاری کو پکڑیں, جو کہ ہمارا فیس ہے, ہمارا سوسائٹی کے اندر ایک امپریشن ہے کہ سرکاری گاڑی دھواں دے رہی ہے, پرائیویٹ کو پکڑ لیں. تو اس پہ کوئی ہماری طرف سے کوئی تفریق نہیں ہے. اچھا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور موٹیویشن بڑی ضرورت ہے. ہمارے پاکستان میں نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اس ایجوکیشن لیول کو اڈاپٹ نہیں کیا, کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے وہ ویسے ہی بزنس بن گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کی ادارے کی طرف سے پبلک کو میسج دینے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سمجھتے ہوں گے کہ پبلک کی طرف سے بھی کچھ پولوشن پھیلائی جاتی ہے, گھروں کے باہر کوڑا بھی پھینکا جاتا ہے, ان کو جلایا بھی جاتا ہے گھروں کے باہر. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو امپورٹنس ہے یہ ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے سیکرٹری صاحب نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, واٹس ایپ ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس میں پبلک کو وہ ایکسیس ہے, اس پہ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے جو پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی آبزرو کرتا ہے کہ فلان جگہ پر ایک وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی درخت کاٹا جا رہا ہے یا کوڑے کو آگ لگ رہی ہے, جو کوئی بھی دھواں نکل رہا ہے, تو اسی وقت واٹس ایپ کے اوپر میسج کر سکتا ہے. اور ڈیلی ہمیں وہ واٹس ایپ جو گروپ بنے ہوئے سیکرٹری صاحب نے, جہاں وہ میسج آتا ہے جس بھی ضلع کا آتا ہے, اسی وقت پورے پنجاب کے ہمارے EPA کو سرکولیٹ ہو جاتا ہے, اور جس ضلع کا ہوتا ہے اسی وقت ہمیں ہدایت ہے کہ 24 آورس کے اندر ایکشن کمپلیٹ کر کے ہمیں فیڈ بیک واپس دیں. تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, یعنی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پبلک کو اویئر کر رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کوئی آپ کا ہیلپ لائن نمبر ہے جس پہ اگر کمپلینٹ کرنا ہو تو؟ ہیلپ لائن جو ہے ہمارے سیکرٹری آفس میں دستیاب ہے, ہمارے DG آفس میں دستیاب ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سرکولیٹ کر دوں گا. گڈ. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے نظر میں آپ مطلب ایک قصور بھی رہ کے آئے ہیں, قصور خود ایک انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ اس چیز کے آلودگی کے ایشو ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں سے آلودگی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. میں یہ تمام جو اہلیان لاہور ہے ان سے میں یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں, چند باتیں کرنا چاہتا ہوں
دیکھیں ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ جتنا بھی ان کے پاس وسائل ہیں افرادی قوت ہے بھرپور ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی دیکھیں ہائی کورٹس کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں, بھرپور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروگریس دکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیچھے میڈیا بھی پڑا ہوتا ہے, ہمارے پیچھے کورٹس بھی پڑی ہوتی ہیں, کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھوں جب تک ہمارے شہری ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, اپنے اندر وہ ایک شہری ایک سینس پیدا نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں اگر لاہور جیسے سٹی آف کالجز ہے, کتنے کالجز یہاں پر ہیں, یونیورسٹیز یہاں پر ہیں, سکولز یہاں پر ہیں. اگر کسی اچھے کالج میں یا اچھے پرائیویٹ ادارے میں اگر 3000 بچے پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیے گا چھٹی کے ٹائم, اسکول چھوڑنے کے ٹائم 3000 کاریں وہاں آتی ہیں. ہر گاڑی میں پراڈو ہے, پجارو ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹویوٹا کرولا ہے, ہونڈا سیوک ہے. ہر گاڑی میں ایک بچہ آتا ہے, اس کو ڈراپ کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو روڈ پہ جیسے مال روڈ کے آپ دیکھیں کئی اچھے اچھے اسکولز ہیں, کالجز ہیں. آپ دیکھیں جیسے گڑھی چوک کے پاس اچھے گرلس وومن کے کالجز ہیں. جتنے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, ایک بچے کو ڈراپ کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ پورا چوک بلاک ہو جاتا ہے, پوری 3-4 اس کی جو سراؤنڈنگ روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو وہاں پر ویگنیں پھنس جاتی ہیں, ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, اور وہاں پر ایک جو AQI لیول اچانک بڑھ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. جو ہمارے شہری کائنڈنس کو ریئلائز کریں, جو کالجز کی بسوں کو یوز کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کی یوز کریں. اور میں کافی ممالک میں بھی میں گیا ہوں, یہ اسی محکمے کی طرف سے جاپان میں گیا ہوں, چائنا میں گیا ہوں. وہاں پر بائی سائیکل لوگ یوز کرتے ہیں. کالجز کے لڑکے لڑکیاں پروفیسرز ایون سائیکل پہ کالجز آتے ہیں, سائیکل پہ واپس جاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ پنجاب یونیورسٹی ہے, یہ UET ہے, مجھے بتائیں ایک بچہ بھی سائیکل پہ آتا ہے یا کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کو آتے ہوئے؟ موٹر بائکس پہ آتے ہیں, گاڑیوں پہ آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑی اپنی عادات کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور دوسرا, ہم اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں. وہ پھر کوئی بندہ آتا ہے جب زیادہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے کہاں کہاں جا سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے شہری ہیں, جو ہمارے نوجوان ہمارے اندر کا فیوچر ہے, ان کو چاہیے محلے کے لیول پہ ایک انوائرمنٹل کمیٹیز بنائیں, محلے کو صاف ستھرا رکھیں. صفائی تو ویسے نصف ایمان ہے, ہمارے مذہب میں یہ کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں صفائی سب سے پہلے اڈاپٹ کرنی پڑے گی, اپنی عادات کو بہتر کرنا پڑے گا. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو ملک ہے خوشحال ہوگا اور ہریالی یہاں پر آئے گی اور تازہ ہوا میں ہم سانس لیں گے. ناظر آپ نے بات کی کہ جگہ دیکھیں مال پہ کالج ہیں, اسکولز ہیں, بچے ایک بچہ ایک گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے وہ ہیں وہ جو بیوروکریسی, زیادہ تر مالز پہ جو اسکول ہیں وہاں پہ بیوروکریٹوں کے بچے ہیں, پولیٹیشنز کے بچے ہیں. عام آدمی کا بچہ تو آتا ہی بس پہ ہے. تو کیا ڈپارٹمنٹ کو ایک میرا جو ذاتی مشورہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ان کالجز کو بائی فورس کہے کہ کالجز خود ایک اچھی ویل AC بسز جو ہیں وہ لگائیں اور ان بچوں کو ڈراپ کریں. اور سیکنڈلی, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دکانیں تو 11 بجے بند کروا رہے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر, تو کیا ایک دن کے لیے ہم ٹرانسپورٹ کو نہیں روڈ پہ آنے سے بند کر سکتے, اس دن صرف پبلک ٹرانسپورٹ چلے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ سموگ کے اندر جو ہائی کورٹ نے اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ نے ایک میپ بنایا ہوا یا ایک پلان بنایا ہوا, اس میں شامل ہے کہ اگر ایک لیول تک سموگ بڑھ جائے گی تو ہم یونیورسٹیز بند کر دیں گے, اگر اس سے بڑھے گی ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے. یعنی تمام یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ موجود ہے پلانس. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں, ہم اس پلان پہ جانے کیوں دیں کہ ہم اسکولس کو بند کر دیں گے؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہم ایجوکیشن لیول پہ بہت پیچھے ہیں. جی ہمارا ہمسایہ ملک صرف ایجوکیشن کی وجہ سے آج جاپان کو بیٹ کر رہا ہے. تو ہمیں تو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, ہمیں تو پالیسیز ایسی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ چائنا میں آئی تھنک سو ایک وقت میں یہ بین ہو گیا تھا کہ ایک گاڑی کے اندر اگر 3 بندے ہوں گے تو وہ گاڑی نکال سکتے ہیں, ادروائز ایک بندہ اکیلا گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا. تو ایسی پالیسیز پہ عمل نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بند کر دے ایجوکیشن ادارے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پلانس موجود ہیں ان کیس آف ایمرجنسی, اور خدا نہ کرے کہ ایمرجنسی ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ اس سال سموگ نہیں ہوگی اور لاہور فرسٹ پہ نہیں آئے گا, چونکہ پورا سال کی محنت میں شامل ہے اور ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے, ہر AQI لیول مانیٹر ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور انشاءاللہ جیسا کہ فرمایا بڑی اچھی تجویز آپ کی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے.
یہ ٹرانسپورٹ کو ہم کیسے ریفائن کر سکتے ہیں, کیسے اس کے پروسیس بچ سکتے ہیں, اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ انکری پالیسی بھی آ رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو پیٹرول پمپس ہیں یہاں پہ بھی پیٹرول جو ہے وہ پیوریفائی نہیں بلکہ ملاوٹ سے مل رہا ہے, جو کہ وہ بھی ایک بڑی کاز بن رہی ہے آپ کی آلودگی میں. اس کے لیے بھی ماحولیات کی ٹیم میں کوئی پیٹرول پمپس کے اوپر بھی آپریشن کا کوئی اسٹریٹجی بنانے جا رہی ہے؟ نہیں, پیٹرول پمپس کے حوالے سے چونکہ اور بھی کافی ڈپارٹمنٹس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو اڈلٹریشن ہے, جیسے کہ اڈلٹریشن ہوتی ہے موبل آئل کی, کہ فار ایگزامپل ایک گاڑیوں سے موبل آئل نکالا جو کہ ڈسکارڈ ہو چکا ہے, لیکن وہ بادامی باغ علاقوں پہ یا کسی اور علاقے میں اس کو دوبارہ اس کو یعنی مکس اپ کر کے اڈلٹریٹڈ جو اس کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے, اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کریک ڈاؤن کر رہا ہے. اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اچھا, ڈپارٹمنٹ کی کوشش یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کر کے یہ جو چنچی ایک بیماری لاہور میں ذہنی آلودگی بھی پھیلا رہی ہے اور آلودگی بھی پھیلا رہی ہے, ذہنی طور پہ لوگوں کو بہت بیمار کر رہی ہے, اس کے کیونکہ دیکھیں جو شور ہے یہ بھی تو ایک ماحولیاتی آلودگی ہے کہ آپ اس میں ایک تو ذہنی طور پہ اپسیٹ بھی ہو رہے ہیں, پھر وہ اکثر ان کی گاڑیوں کی اوور آل نہیں ہوتی تو وہ دھواں دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. کیا اس چنچی مافیا کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے ماحولیات کوئی ایسا اسٹریٹجی بنانے جا رہا ہے کہ جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ جی, یہ جو ٹرانسپورٹ کون سی چلے گی اس حوالے سے, چونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کا مین اس کا ادارہ ہے, لیکن اسے جو پولوشن جنریٹ ہوتی ہے جیسے اس کا شور آپ نے بتایا اور اس کا جو دھواں نکلتا ہے, اس پہ تو ہم ایکشن لے سکتے ہیں, ایکشن لے بھی رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, لیکن یہ ٹرانسپورٹ کو الاؤ کرنا کون سی چلے گی یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے بہتر بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جو ماحولیات کا ادارہ ہے اس کی جو اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی مین وائل کہ یہ ایک لانگ ٹائم سے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنس بھی آئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ایسا لیپس رہ گیا ہے کہ جہاں پہ اس ادارے کو بہت, آپ دیکھیں نا چند عرصے سے جب سے لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تو ماحولیات بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ یہ ادارے جو تھے موجود تو تھے, ادارے کام بھی کر رہے تھے, کیا اس کی جو ادارے جو یہ ماحولیات ادارہ کام کر رہا تھا یہ کیا سامنے عوام کے آ نہیں پا رہی تھی کہ جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ کہیں صحیح طریقے سے اس کو ڈلیور نہیں کیا جا رہا تھا, یہ کیا وجہ تھی؟ جی, میں یہاں پر سب سے پہلے شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ میڈیا نے پبلک کے اندر جیسی اویئرنیس پیدا کی ہے انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے. پہلے ایسی نہیں تھی, بے شک پہلے ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا تھا, ایکٹیولی کام کر رہا تھا, لیکن اتنا وہ میڈیا کے اندر اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا تھا. ڈپارٹمنٹس کے اندر ہی چل رہی تھی چیزیں, چل رہی تھیں, پروجیکٹس چل رہے تھے, پالیسیز بن رہی تھی, تمام قوانین بن رہے تھے. اب دیکھیں انوائرمنٹ ایکٹ 1997 کا بنا ہوا ہے اور جتنی لیجسلیشن اس میں ہو چکی, میرا نہیں خیال کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہاسپٹل کے رولز بن چکے ہیں, ٹریفک کے بن چکے ہیں, پلانٹیشن کے بن چکے ہیں, ای کے بن چکے ہیں, اسموک کے اوپر بن چکے ہیں, بے شمار لیجسلیشن ہو چکی ہے. ایک لمبی لائن اس کے اوپر ہے, کسی اور جگہ پر نہیں ہے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پبلک کے اندر جو اویئرنیس آئی ہے, اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو پتہ ہے اسموک کیا ہوتی ہے, اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, کون ایک ہی آئی لیول کیا ہو, ہر بچوں کو پتہ چل چکا ہے. اس پہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ میڈیا کا ہے اور میں شکر گزار ہوں, خاص طور پر یہ کوہ نور نیوز کا. یہ بڑے ایکٹیولی ہمارے ساتھ چلتے ہیں, جہاں بھی انوائرمنٹ کو کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں, سب سے پہلے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں, بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. میں پورے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب آپ کے جو انسپیکٹرز ہیں جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو اکثر وہاں پہ جو وائلیٹر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ تشدد کا بھی. اچھا, پنجاب پولیس جب, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے بات آپ کی کوارڈینیشن پنجاب پولیس کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کے انسپیکٹرز کو وہاں پہ کوئی مسائل تو نہیں سامنے آ رہے پنجاب پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن میں؟ نہیں, یہ اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عدلیہ کا بھرپور تعاون ہے. ہمارے ضلعی انتظامیہ کمشنر صاحب کے زیر نگرانی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں 100% ہمارے پیچھے کھڑے ہیں, اور جتنا کانفیڈنس انہوں نے دیا ہے فیلڈ اسٹاف کو آج تک کبھی نہیں تھا. پہلے ہمارا فیلڈ اسٹاف پورے حوصلے سے وہاں پر جاتا ہے, کوئی بھی وہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے فوراً پولیس پہنچتی ہے, فوراً جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر حضرات فوراً پہنچتے ہیں, پوری سپورٹ ہمیں کرتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ آپ ایف آئی آر کرا کے ہوں اور رات کو ملزم جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں آرام کر رہا ہو یا گھر پہ گیا ہو, کبھی ایسا کوئی کیس آپ کے سامنے آیا؟ کبھی نہیں, آج تک ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس بار ہائی کورٹس, تمام عدلیہ, ہماری چیف سیکرٹری صاحب
تقریباً ہر مہینے میں 2-3 دفعہ میٹنگز لیتے ہیں. کمشنر صاحب آتے ہیں ہر ہفتے میٹنگ لے رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ اوپر سے مانیٹرنگ اسٹرکٹ ہے کہ نیچے پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا, ٹریفک پولیس اویئرنیس کے لیے یونیورسٹیز کالجز میں سیمینارز بھی کرتی ہے, جا کے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو خاص طور پہ موٹیویٹ کر رہی ہے, ہائی پروفائل کلاسز کے بچوں کو بھی, کالجز میں بھی, یونیورسٹی میں بھی. تو کیا محکمہ ماحولیات بھی جو ہے وہ اگر اپنا جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز ایسی اسکولوں یونیورسٹیز میں کرنے کا کوئی پلان رکھتا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. بلکہ میرا تو ایک, چونکہ میں نے بتایا 26 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور اس سے پہلے میں قصور پوسٹنگ تھی میری, تو میں نے لاہور آ کے اسپیشل ریکویسٹ کر کے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ڈرامیٹک کلب ہے ان کو میں نے قصور میں انوائٹ کیا. وہاں بہت بڑا اسٹیج پلے میں نے ارینج کروایا, اور اس کے ذریعے میں نے اسموک اویئرنیس دی. تو یہ تو میرا بڑا شوق ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اندر آپ قریب دیکھیں گے بے شمار ایسے پروگرامز جیسے اسٹیج ڈرامے ہیں, فیسٹیولز ہیں, سیمینارز ہیں, واکس آپ ان قریب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے. آپ میرے جو اینڈ پہ لاہور کے جو شہری ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, ہر بندہ اس آلودگی سے افیکٹ ہوتا ہے, ہر بندے کے اوپر یہ اثرات ڈالتی ہے. کوئی نور کی توسط سے آپ کوئی ایسا پہ میسج جو ہے وہ ہماری پبلک کو دیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکے. جی میں سمجھتا ہوں اسموک پہ قابو پانا محکموں کی تو بھرپور کارروائی اس میں ہو رہی ہے, لیکن اکیلے محکمے قابو نہیں پا سکتے. آپ یہ دیکھیں تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے, ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو, ایک اہمیت ہے. اگر ایک بندہ راستے میں ایک پتھر کو سائڈ پہ کر لیتا ہے وہ اس نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے. اگر ایک بندہ جو گھر کا گاربیج پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرتا ہے اس نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا اپنا ایک رول ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے, اپنے ماحول کو صاف رکھے, پلانٹیشن کرے, اچھے درخت لگائے, اپنے محلے کو صاف رکھے, محلے کے اندر سوسائٹیز بنائے, اور جہاں کوئی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو خود ہی ٹھیک کرے یا انوائرمنٹ کے علم میں لے کر آئے تاکہ ہم سب مل کر اس منہ پہ قابو پا سکیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ناظم ایاز عالم کا کہنا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں اپنے گھر میں اور ہر جگہ پہ صفائی کے جو معیار ہے اس کو قائم رکھیں, کیونکہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے. آپ لوگوں کی کوآپریشن سے ہی ادارے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے, جب تک آپ عوام کا تعاون ان کے ساتھ نہ ہو, کسی چیز پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. ڈینگی ہو, کوئی چیز وبا آئی, اس پہ اداروں نے عوام کی تعاون سے ہی قابو پایا. ناظرین, اپنے میزبان شیخ جعفر کو اجازت دیں, اگلے دفعہ پھر کسی نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.